السلام علیکم رحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا. عید الاضحیٰ ظاہر اختتام پذیر ہو چکی ہے. جو عید کے 3 ایام تھے وہ گزر چکے ہیں. اس میں کچھ طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، مگر جو قربانی کے ایام تھے وہاں قربانی مسلمانوں نے دنیا بھر میں کی. وہاں پاکستان میں ایک المیہ یا ایک ایسی چیز کہہ لیں کہ جو ناقابل برداشت، ناقابل یقین، ناقابل معافی عمل ہوا. وہ کیا تھا؟ اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن کے امیر جناب مفتی قاسم فخری صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دوران قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی غیر آئینی اور غیر قانونی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دوران قادیانیوں کی طرف سے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرنے پر انتظامیہ کی طرف سے آئین اور قانون پر عمل درآمد نہ کروانا بہت سے سوالوں کو جنم دے رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو چیز شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، چلے اگر شریعت اسلام کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پر بھی رکھ دیں، جو چیز پاکستان کے خلاف، پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، اس پر عمل درآمد کروانا جو پاکستانی ادارے ہیں، جو قانون کے ادارے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ایک آئینی ذمہ داری ہے. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. شریعت، پاکستان کا آئین اور قانون مرتد قادیانیوں کو شاعر اسلام استعمال کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. ہمیں افسوس ہے کہ انتظامیہ نے قادیانیوں کے خلاف قانون کی خلاف ورزی کرنے پر کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں کی. پاکستان نے قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی ہرزہ سرائی کسی قیمت بھی قابل قبول نہیں. تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ ختم نبوت کا دفاع کرتی رہے گی، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دیتی رہے گی. پاکستان کے آئین کی دفعہ B29(8) اور C29(8) کے مطابق قادیانی شاعر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے. شاعر اسلام کا میں آپ کو بتاتا چلوں، کچھ لوگوں کے اگر علم میں نہ ہو، وہ کام جو مسلمان صرف کر سکتے ہیں، یعنی کہ قربانی کرنا مسلمانوں کا ظاہر شاعر ہے، مسلمانوں کا عمل ہے، مسلمان کر سکتے ہیں. تو شریعت کی روح میں ہر وہ کام جو صرف مسلمان کر سکتے ہیں، وہ قادیانیوں کو پاکستانی قانون کے مطابق یا شریعت کے مطابق قادیانیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا عمل جو مسلمان کرتے ہیں، جیسے کہ دین تبلیغ کرنا، تبلیغ کی دین کرنا، اپنی عبادتگاہ کو مسجد کہنا، اذان دینا، اس طرح کا روزے رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، فطرہ دینا، اس طرح کے تمام کام صرف مسلمان کر سکتے ہیں. کسی بھی کافر کو یا پھر قادیانی کو اجازت نہیں ہے اس طرح کے عمل کرنے کی. ہمیں اس بات کا مفتی قاسم فخری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے قادیانیوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے. عید الاضحیٰ کے تقریبات کے دوران پورے ملک میں قادیانی شاعر اسلام کا استعمال کرتے اور قانون کی دھجیاں اڑاتے نظر آئے. قربانی اور نماز عید مسلمانوں کا شعار ہے، اس کو کوئی کافر اپنا نہیں سکتا اور نہ ہی اس پر عمل کر سکتا ہے. تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے اسلامی شاعر استعمال کرتے ہوئے قادیانیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور انتظامیہ کو بما ثبوت پیش کیا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاص کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. ہمیں اس بات کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ انتظامیہ فی الفور قادیانیوں کے خلاف آئین و قانون پاکستان کے تحت سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائے اور ان کو شاعر اسلام کو استعمال کرنے پر FIR کاٹ کر قرار واقع سزا دی جائے، تاکہ آئندہ یہ مرتد قادیانی شاعر اسلام کا استعمال نہ کر سکے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو تمام تر حالات کی ذمہ دار انتظامیہ پر ہوگی. ہم امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ آئین اور قانون کی پاسداری کرے گی. تو یہ تھے جناب مفتی قاسم فخری صاحب جو اپنے اعلامیے میں باور کروا رہے تھے جو ہمارے ادارے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ قادیانیوں کو لگام لگا کے رکھیں. اور یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ قادیانیوں کو اس دور میں اتنی چھوٹ کیوں دی جا رہی ہے، کس کی ایما پر دی جا رہی ہے، اور کیوں کر نہیں روکا جا رہا قادیانیوں کو، جبکہ کھلم کھلا ہمارا جو آئین ہے، جو ہمارا قانون ہے یا پھر دین اسلام ہے، شریعت ہے، اس کے جو احکامات ہیں وہ بہت سخت ہیں اس معاملے میں، اور ختم نبوت پر کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کی جا سکتی. اس کا خیال رکھنا پڑے گا اداروں کو، ورنہ اس کے نتائج بہت برے آ سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.